اچھا، دوسری میں بات کروں گا امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی ایز جماعت اسلامی کی اگر حکومت میں آتے، کیونکہ ہم ٹریڈ بھی ان سے بہت کرتے ہیں اور دیگر جیسے اگر آئی ٹی کی بات کریں تو وہاں سے ہی آئی ٹی کی بہت سی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اور ہماری بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں آئی ٹی کی چیزیں وہاں۔ دیکھیے، امریکہ سمیت دنیا کے ہر ملک سے ہم بات کریں گے، لیکن اس پالیسی کے ساتھ کہ وہ آقا اور ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اپنا نظام ہم پر مسلط نہ کرے، وہ اپنا کلچر ہم پر مسلط نہ کرے۔ اور باقی اگر آپ کسی جہاز میں بیٹھتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک سواری اٹھے کہ میری مرضی کے مطابق یہ جہاز چلے گا، نہیں۔ یہ دنیا ہم سب کی ہے، ایک دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ ہم تو اس پر حیران ہیں کہ دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں اور سلامتی کونسل میں ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں، ہماری 74 لاکھ فوج ہے، 9 سمندروں پر عالم اسلام محیط ہے، دنیا کے 23% بڑی اکانومی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یو این او میں سلامتی کونسل میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم فیصلوں میں شریک نہیں ہے۔ تو ہم امریکہ سے ضرور بات کرنا چاہیں گے، خصوصاً اس لمحے کہ ڈاکٹر عافیہ ان کی جیل میں پڑی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ یہاں ان کے آدمی ریمن ڈیوس نے 3 آدمی دن کے روشنی میں قتل کیے اور وہ واپس چلا گیا، لیکن ہماری بہن جس نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا ہے، اب تک ان کی جیل میں پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر قیمت پر ان کے ساتھ بات کریں گے اور مذاکرات بھی کریں گے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کے سابق وزرائے اعظم کتنے بار وہاں گئے اور واپس آئے، ایک بار بھی انہوں نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ ان کی وکیل یہی کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ امریکہ سے بات کرے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی بالکل ممکن ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا تو یہ کہ امریکی صدر کا ایک ایسا اختیار ہے کہ وہ سال میں ایک بار اپنی مرضی کے قیدیوں کو رہا کرتا ہے۔ تو اگر اسی لمحے کو ہمارے یہ حکمران استعمال کرتے تو ان کی رہائی بالکل ممکن تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے عوام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ عوام تو عوام ہے، ان کے فیصلوں کے ہم خلاف ہے، جو فلسطین میں وہ کر رہا ہے، جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے، جو اسلامی دنیا کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور آزاد قوم، آزاد ملک کی طور پر ہمارے ساتھ بیہیو کرے، ہم بھی اسی طرح ان کے ساتھ بیہیو کریں گے۔ اچھا، جیسے ہم مختلف ممالک کی بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور خاص طور پہ سی پیک کا پروجیکٹ چائنا کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پالیسی اور کیا انیشیٹو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کرنا چاہیے یا جماعت اسلامی کی حکومت کرے گی اگر وہ آتی ہے چائنا اور سی پیک کے حوالے سے؟ کہ چائنا ہمارا پڑوسی ہے اور چائنا اور پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ اور ویسے آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب کی قیادت میں ہم چائنا گئے تھے، اور سید منور حسن صاحب بھی تھے، محترم لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے، عبدالغفار عزیز صاحب بھی تھے، پوری ہماری ٹیم تھی۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی، بہت اچھا پروٹوکول دیا تھا، بہت اہم ذمہ داران کے ساتھ ہماری ملاقات ہی ہوئی تھی۔ پھر چائنا کمیونسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی پاکستان کے درمیان ایک 13 نکاتی معاہدہ بھی ہوا ہے، ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان سائن ہوا ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن میں بتا دوں کہ اس وقت جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ جتنا چائنا کے لیے اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے، اور چائنا اور پاکستان مل کر اس پورے بیلٹ میں ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر چائنا کے ساتھ مل کر ہم آئی ٹی سیکٹر میں بہت ترقی کر سکتے ہیں، ہماری تجارت بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان عوامی سطح پر ریلیشن میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح مسلسل چائنا کی پروڈکشن پاکستان کی مارکیٹ میں آ رہی ہے، اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ایک بیلنس ہو، پاکستان میں کارخانوں میں جو پروڈکشن ہے وہ بھی ان کی مارکیٹ تک پہنچے۔
یہ ٹھیک ہے کہ آپ یورپی ممالک میں دیکھیں، بعض ایسے کمزور ممالک ہیں کہ جو طاقتور ممالک ہے، یعنی معاشی لحاظ سے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی ان سے چیزیں خریدتے ہیں، وہ استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف اس ملک کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ان کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہم چائنا کو بھی اس چیز پر آمادہ کریں، بہت بڑی آبادی ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا مقامی پروڈکشن نہ ہو اور مسلسل باہر ہی سے چیزیں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری صلاحیت ہی ختم ہوتی ہے کہ بس باہر تیار کر لے اور ہم تیار کھائیں نہیں، ہمیں بھی اپنے پاؤں پہ کڑا ہونے کے لیے اس طرف جانا پڑے گا۔ بہرحال چائنا کے ساتھ دوستی کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر جب یک محوری دنیا بن گئی ہے اور امریکہ نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس طرح وہ دنیا کا خدا وہی ہے، تو اس کے توڑ کے لیے ایک متبادل بلاک کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے روس کے ساتھ، لیکن موجودہ ماحول میں ہم چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات بن جائیں، اور روس، چائنا، ایران اور یہ اس طرح یہ ریجن کے تمام ممالک مل کر اپنے ایک علیحدہ کرنسی بھی ہم بنا سکتے ہیں، ہم اپنے معاشی منڈیوں کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت بڑے امکانات ہیں، کاش ہمارے ہاں ایک مضبوط حکومت بن جائے جس پر لوگ اعتماد کریں۔ اس وقت تو چائنا کو بھی تشویش ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا، کیسی حکومت بنے گی اور اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ایک ایسی حکومت بنے جو اثر نو ان چیزوں کو ایڈریس کر لے۔ اس کا ہمارے منشور میں بھی باقاعدہ ایک چپٹر موجود ہے۔